السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں لوگ اس چیز کو اب اتنا عام کیوں سمجھنے لگ گئے ہیں، اس گناہ کو کیوں اتنا آسان سمجھنے لگ گئے ہیں، مرد اور عورت کی دوستی کو اتنی بے شرمی اور اتنی ڈھٹائی سے مرد اعتراف کرتے ہیں کہ وہ تو صرف میری دوست ہے، وہ تو صرف میری گرل فرینڈ ہے، اسے صرف میں بات چیت کرتا ہوں، وہ تو میرا دوست ہے، میرا بوائے فرینڈ ہے، ہم تو صرف بات چیت کرتے ہیں۔ مطلب آپ مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو کر اپنے نبی کی احادیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو صاف منع کر دیا ہے، انہوں نے تو کہیں اجازت ہی نہیں دی کہ ایک غیر محرم عورت ایک غیر محرم مرد کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے۔ ایسی تو کوئی اجازت ہی نہیں آپ کے اسلام میں دی گئی۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری دوست ہے یا وہ صرف میرا دوست ہے؟ اور خاص طور پر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں اس گناہ کی لپیٹ میں بری طرح اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ شوہر ہے مگر پھر بھی اپنا دکھ، اپنا سکھ، اپنی پریشانی کسی غیر محرم مرد نما بنے دوست کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اپنی بیوی ہے مگر پھر بھی اپنا دکھ، اپنی پریشانی، یا کبھی لگے کہ اس وقت میں تھوڑا فری ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، تو اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اس دوست نما غیر محرم عورت کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے کہ دل بہل جائے گا۔ مطلب اپنی عورت نہیں، جبکہ آپ کے اور میرے نبی نے فرما دیا کہ تمہاری بہترین دوست تمہاری بیوی ہے، تمہارا بہترین دوست تمہارا شوہر ہے۔ جب نبی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی بہترین دوست آپ کی بیوی ہے، تو آپ نے کس طرح سے ایک دوسری غیر محرم عورت کو اپنی دوست سمجھ لیا اور اپنی دوست بنا لیا؟ پھر اس طرح کے عمل یا اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے کو کیوں خیال نہیں آتا کہ آپ کے گھر میں موجود آپ کی بہنیں بھی غیر محرم مردوں سے بات کرتی ہوں گی، آپ کی بیٹیاں بھی کل کو وہی عمل کریں گی جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ کر رہی ہیں؟ کس طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے؟ شیطان نے آپ کو اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، آپ حدیث کو جھٹلا رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی سمجھائے، کوئی آپ کی اصلاح کرے، تو آپ اسی کو ٹھوکر مار کر، اسی کو بے عزت اور ذلیل کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیوں آپ کو نہیں ڈر لگتا؟ کیوں آپ کو خوف نہیں آتا؟ ڈر جائیں،